اردو کور کے معزز دوستوں، سائنسدانوں نے حال ہی میں خلا سے موصول ہونے والے ایک پراسرار سگنل کو جب ڈی کوڈ کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ سگنل کسی طاقتور مخلوق کی جانب سے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ تحقیق اور مشاہدے سے جو نتائج سامنے آئے وہ سب کے لیے حیران کن تھے۔ زمین سے مشابہت رکھنے والے سیارے جس کا نام پراکسیما سینٹوری ہے، اس سیارے سے زمین پر آنے والے سگنلز کیسے خلائی تحقیقاتی اداروں کی ان کے آثارائیوں کو تقویت بخش رہے ہیں کہ جن کے مطابق انسان کائنات میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ خلائی مخلوق کی مانند کوئی اور مخلوق بھی موجود ضرور ہے۔ آج ہم پراکسیما سینٹوری سے آنے والے سگنلز کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس کی تفصیل یقیناً آپ سب کے لیے باعث حیرت ہوگی۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ خلا کی اندوناک گہرائیوں کو چیرنے کی جسارت کرنے والے اکثر سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو انسانوں سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہے۔ اس مخلوق کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اسے خلائی مخلوق کا فرضی نام دیا جاتا ہے، اور اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے خلائی سائنسدان آئے روز حیران کن تحقیقات منظر پر لاتے رہتے ہیں۔ ایک ایسی تحقیق نے گزشتہ کچھ عرصے سے دنیا بھر کو حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ یہ تحقیق زمین سے قریب ترین سیارے پراکسیما سینٹوری پر کی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ آسٹریلیا کی ایک خلائی تحقیقاتی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ شین سمتھ نے ایک پراسرار سگنل ریسیو کیا۔ سمتھ نے پہلے یہ سمجھا کہ یہ سگنل کسی سیٹ لائٹ سے باؤنس بیک ہو کر واپس زمین پر آ رہا ہے۔ کچھ دن لگاتار اس سگنل کے موصول ہونے پر سمتھ نے اپنے اساتذہ کو اس سے آگاہ کیا، جس کے بعد سائنسدانوں کی ایک ٹیم اس سگنل کے مشاہدے میں مصروف ہو گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حیران کن انکشافات سامنے آنے لگے۔ معلوم ہوا کہ یہ سگنل 982 میگا ہرٹز کی طاقت سے سفر کر رہا تھا، اور ایسا سگنل زمین پر موجود کسی بھی سیٹلائٹ یا پھر ریڈیو ٹرانسمیشن اسٹیشن سے خارج ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے جو اس طاقت کا ریڈیو سگنل خارج کر سکے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے سائنسدانوں کو مجبور کیا کہ وہ اس پراسرار سگنل کو مزید اسٹڈی کریں۔ ناظرین گرامی، تحقیق کا دائرہ کار بڑھایا گیا، اور جس سمت سے یہ سگنل مل رہا تھا، ریڈیو ریسیور کو اس سمت سے ہٹا کر مختلف مقامات پر سیٹ کیا گیا تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ آیا یہ سگنل واقعی پراکسیما سینٹوری سے ہی آ رہا ہے یا پھر اس سے ملتا جلتا کوئی اور سگنل کسی دوسری سمت سے زمین تک پہنچ رہا ہے۔ تمام تر مشاہدات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ پراسرار سگنل پراکسیما سینٹوری نامی سیارے سے ہی آ رہا ہے۔ اس سیارے کو ارتھ لائک ایکسو پلانٹ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سیارہ بہت حد تک زمین سے مشابہت رکھتا ہے، جبکہ سولر سسٹم میں اس سیارے کا زمین سے فاصلہ دیگر سیاروں کی نسبت بہت کم ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سیارہ زمین کے قریب ترین سیاروں میں شمار ہوتا ہے، اور اسی سیارے پر ایک عرصے سے تحقیق جاری تھی۔ سائنسدانوں نے ماضی میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پراکسیما سینٹوری پر پانی بھی موجود ہے، اور پراکسیما سینٹوری کی سطح زمین جیسی ہی ہے، تاہم اس سیارے پر درجہ حرارت زمین سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس درجہ حرارت کی وجہ سے ٹیلیسکوپ میں یہ سیارہ سرخ نقطے کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ اس سیارے کی سطح پتھریلی ہے، اور یہ خیال بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پانی کی مائع شکل میں ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور یہ زمین سے تقریباً 4.2 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ کچھ شواہد کے مطابق تو یہاں پر فضا کی موجودگی کے امکانات بھی ہیں۔ یہ الفا سینٹوری نامی سیاروں کے نظام کا حصہ ہے، اور یہ نظام سورج کے قریب ترین ہے۔ پراکسیما سینٹوری سے آنے والے پراسرار سگنلز کے حوالے سے جن مفروضوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان سگنل کا اخراج دراصل غیر ارضی زندگی کا پتہ ہے۔ دوستو، اس تحقیق کو لیڈ کرنے والے پی ایچ ڈی پروفیسر مارکو گومیز کا کہنا ہے کہ ایک ایسا سگنل ہے جس کی فریکوینسی خلا میں موجود سیٹلائٹس یا خلائی گاڑیوں سے یکسر مختلف تھی۔ پراکسیما سینٹوری کے حوالے سے گزشتہ سال یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ اس سیارے کے قریب ایک اور سیارہ دریافت کیا گیا جو پراکسیما سینٹوری کے گرد چکر لگاتا ہے، اور یہ سیارہ زمین سے صرف 4 نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ روشنی خلا میں ایک سال کے دوران جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے 1 نوری سال کہا جاتا ہے، جو تقریباً 5.88 ٹریلین میل یعنی 9.46 ٹریلین کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ نئے دریافت شدہ سیارے کو پراکسیما ڈی کا نام دیا گیا ہے، جو ہر 5 زمینی دن میں اپنے ستارے کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور اپنے ستارے سے صرف 2.5 ملین یا 4 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جو ہمارے نظام شمسی میں عطارد اور سورج کے درمیانی فاصلے کے 10ویں حصے سے بھی کم ہے۔
वाज़ेह है कि अतारद सूरज के गिर्द एक चक्कर 88 दिनों में मुकम्मल करता है। मज़कूरा सिस्टम में पाए जाने वाले पहले सियारे प्रॉक्सिमा बी की तस्दीक 2020 में हुई थी। यह सियारा जमीन के हुज्जम के बराबर है और हर 11 दिन के बाद सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है और काबिल रिहाइश तस्वुर किया जाता है, और ये अपने सितारे से इस फासले पर वाक़ है जहां पानी के लिए हालात साजगार हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सियारे पर जिंदा रहने के लिए पानी सबसे बुनियादी अंसर है। यही वजह है कि साइंसदानों ने प्रॉक्सिमा डी को काबिल रिहाइश करार दिया। करीबी सितारों की बात की जाए तो प्रॉक्सिमा डी इस सितारे के बहुत करीब है जो काबिल रिहाइश जोन में वाक़ है, जबकि तीसरा सियारा प्रॉक्सिमा सी अपने सितारे से बहुत दूर है और एक चक्कर साल में मुकम्मल करता है। नाज़रीन, पुर्तगाल में इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंसेस के एक मुहक्किक जो फारिया ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इस दरियाफ्त से पता चलता है कि हमारा करीब तरीन पड़ोसी नई दिलचस्प दुनियाओं से भरा हुआ है, जिन तक पहुंचने के लिए मजीद मुताले और तलाश जारी रखने की जरूरत है। माहिरीन फल्कियात ने चिली में कायम बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए प्रॉक्सिमा डी का खोज लगाया। हालिया मुशाहिदात के दौरान माहिरीन फल्कियात ने सितारे के गिर्द एक तेज मदार के साथ किसी कमजोर सिग्नल का पता भी लगाया, जिसके बाद एक्सप्रेसो नामी टेलीस्कोप की मदद से मजीद मुशाहिदात किए गए। इन मुशाहिदात से हासिल होने वाले आदाद शुमार से पता चलता है कि मुमकिना तौर पर इस निज़ाम में एक सियारा मौजूद है जिसकी कश सकल सितारे में तब्दीलियों की बजाय सितारे को खींच रही है। मुमकिना सियारे के आइंदा के मुशाहिदात इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि प्रॉक्सिमा डी वाकई इस सितारे के गिर्द चक्कर लगाने वाली तीसरी दुनिया है, यह मामला कुछ और ही है। प्रॉक्सिमा के अतराफ में सियारे की खोज रेडियल वेलोसिटी के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके लगाई गई, और ये पहला मौका है कि जब इतने हल्के वजन वाले सियारे को तलाश करने के लिए रेडियल वेलोसिटी का तरीका इस्तेमाल किया गया। एक्सप्रेसो टेलीस्कोप के एक साइंसदान ने बयान में कहा कि यह कामयाबी इंतहाई अहम है। यह दरियाफ्त जाहिर करती है कि रेडियल वेलोसिटी की तकनीक में रोशनी के हामिल सियारों से पर्दा उठाने की सलाहियत मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि हमारी अपनी कहकशां में ऐसे बहुत से सियारे मौजूद हो सकते हैं जहां जिंदगी गुजारी जा सकती है। मुहक्किकीन का यह भी ख्याल है कि मुस्तकबिल के मुशाहिदात से मजीद तफसीलात सामने आ सकती हैं और निज़ाम शमसी में मौजूद इजाफी सियारे भी दरियाफ्त किए जा सकते हैं। यह नतीजा वाज़े करता है कि टेलीस्कोप एक्सप्रेसो क्या कुछ करने की सलाहियत रखती है और मुस्तकबिल में क्या कुछ तलाश कर सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।